وجاءوا على قمیصه بدم کذب، اور وہ لے کر آئے قمیص جس پر انہوں نے جھوٹا خون لگایا ہوا تھا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بات بنا لی ہے، مزین کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے اپنے نفسوں نے ایک بات۔ فصبر جمیل، سو صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یہ قمیص لے کر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو یہ لوگ چونکہ روتے ہوئے آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، اور انہوں نے بکری ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگایا تھا۔ جب وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کو دی تو انہوں نے دیکھا تو قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے حملہ کیا، تو جسم کو تو کھا گیا اور قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جھوٹ چھپتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس سے ایسی خامی رہ جاتی ہے جس سے اس کے جھوٹے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے انسان یہ سمجھے کہ میں بڑا جھوٹ میں اسپیشلسٹ ہوں، اس طرح جھوٹ بولوں گا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی چھپ نہیں سکتا، اور یہ نافرمانی ضرور اس کو رسوا کر دیتی ہے، آج نہیں تو کل ضرور رسوا ہوگا اور یہ بدنامی اس کے سر آئے گی۔ تو بہرحال تو اسی لیے قرآن نے کہا بدم کذب، انہوں نے خون لگایا اور خون جھوٹا خون تھا۔ تو بل سولت لکم، یہ بات تمہارے دلوں نے بنا دی ہے، یعنی قمیص دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ بھیڑیے نے ان کو نہیں کھایا ہوگا، یہ انہوں نے خود کوئی منصوبہ بنایا ہوگا، لیکن چونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے ایک بات تو فرما دی لیکن یقین کے ساتھ ان کو الزام نہیں دیا، اور کہا مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ بات تمہارے دلوں نے بنائی۔ آگے فرمایا سو صبر ہی بہتر ہے۔ صبر کی قید آئی ہے جمیل، صبر جمیل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، یا جس میں مخلوق سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، بس اللہ کے سامنے اپنے غم کا اظہار ہو، تو انہوں نے بھی مخلوق کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی، اس اعتبار سے صبر جمیل ہے۔ تو بس اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، تیسرا حال یہاں سے واقعے کا تیسرا رخ شروع ہو رہا ہے۔ پس آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، سو انہوں نے بھیجا پانی لانے والے کو، فادلی دلوہ، اس نے لٹکایا اپنا ڈھول۔ قال یا بشری ھذا غلام، اس نے کہا خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے، خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس غلام لڑکے کو مال تجارت قرار دے کر، وَأَسَرُّوهُ، اور چھپا لیا اس لڑکے کو بضاعہ، مال تجارت قرار دے کر، یعنی یہ تو ایک اچھا مال تجارت ہے کہ ہم اس بچے کو آگے فروخت کریں گے اور ہمیں اس کے ذریعے سے بہت سی قیمت ہمارے ہاتھ لگے گی۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا تھا جو وہ عمل کر رہے تھے۔ دیکھیں انہوں نے ایسے کنویں میں ڈالا تھا کہ وہ کنواں آبادی سے بالکل ہٹ کر تھا، اور اس علاقے سے، اس بیابان جنگل سے لوگوں کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل بیابان کنواں تھا، پانی اس کی تہہ میں تھا، اور ایک جنگل کے اندر وہ کنواں تھا اندھیرا، اور وہاں سے قافلے والوں کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اچانک ایک قافلہ جو شام سے مصر جا رہا تھا وہ راستہ بھول گیا، راستہ بھول کر اس جنگل میں آ گئے، اور اس جنگل سے جب وہ پانی نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا ڈھول اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈھول کی رسی کو پکڑ لیا، اور اس طرح ڈھول کے اندر بیٹھ گئے، اور جب اس نے ڈھول اوپر کھینچا
تو جیسے دیکھا تو یوسف علیہ السلام چونکہ نہایت حسین تھے، خوبصورت تھے، تو اس نے کہا یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خوبصورت لڑکا دے دیا کہ ہم آگے جا کر اس کو فروخت کریں گے۔ اس دور میں چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور چونکہ یوسف علیہ السلام تو بہت حسین تھے، تو یہ خوش ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مال تجارت سمجھ کر اپنے سامان میں چھپانے لگے، پوشیدہ رکھنے لگے، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے تھے، تاکہ مقصد تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور ہم اس کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیں گے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو جس وقت یہ بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، اوپر سے پھینکنے لگے تھے، تو بڑے بھائی یہودا نے کہا تھا پھینکو نہیں، ایسا کر دو کہ کسی رسی کے ساتھ اس کو لٹکا دو اور یا ڈھول میں ڈال کے اندر ڈال دو، اس طرح گرے گا تو مر جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ڈھول میں ڈالا تھا، ڈھول میں ڈال دیا اور ڈور کی رسی یوں نیچے کرتے رہے، اور جب آدھے تک پہنچ گئی تو اوپر سے رسی کاٹ دی۔ تو اب وہ یوسف علیہ السلام نیچے گرے نہیں تھے، درمیان میں کوئی چٹان تھی، بس اللہ بچانا چاہ رہا تھا، تو اس چٹان پہ ڈھول لگا اور آپ وہیں پہ ٹھہر گئے، وہیں پہ رک گئے۔ تو اب 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اور 3 دن تک آپ کے لیے کھانا جو لاتا تھا یہ چھپ کر یہودا لاتا تھا، یہ بڑا بھائی، تو یہ پانی اور کھانا لے آتا ڈھول میں، اور ڈھول میں لا کر اوپر سے نیچے لٹکا لیتا، تو یوسف علیہ السلام تک پہنچتا، بچے تھے تو وہ کھانا لے لیتے، پانی پی لیتے، پھر وہ چلے جاتا۔ تو اب جب تیسرا دن ہوا تھا تو یہ قافلہ وہاں سے گزرا، تو اب یہ سارے بھائی ہوتے تو پیچھے چھپ کر کھڑے ہوتے، دائیں بائیں نظر تو رکھتے تھے کہ جو بھی ان کو لے کر جائے گا تو ہم اس سے قیمت بھی لیں گے، یعنی پیسے بھی لے لیں گے، تو منافق قسم کے تھے، تو اس لیے کہا مال بھی ہاتھ آ جائے گا۔ تو جیسے قافلے والوں نے ان کو باہر نکالا اور کہا یہ تو بڑا خوبصورت ہے، ان کو پتہ چل گیا، تو سارے بھائی آ گئے اور آ کر کہا بھائی یہ تو ہمارا غلام ہے اور یہ ہم سے بھاگ گیا ہے، بڑا سرکش غلام ہے، تو تم اسے چھپا کے لے کے جاؤ، اس کو ظاہری طور پہ لے کر نہ جاؤ، یہ بھاگ جاتا ہے، تم اسے چھپاؤ، اور پھر کہا ہمیں اس کی قیمت بھی دو۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو تھا بھی خوبصورت، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے میں لوگ ہیں؟ بس انہوں نے اپنے اوپر سے یہ ہٹانے کے لیے کہا جو تم دے دو، تو آخر 20 درہم میں انہوں نے بیچ دیے۔ اب آگے قرآن میں آئے گی بات کہ انہوں نے چند گنتی کے دراہم میں فروخت کیا، اور یہ بے رغبتی کرنے والے تھے، یعنی انہیں یوسف علیہ السلام کی قدر کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے 20 درہم میں بیچا، اور وہ بندر باٹ آپس میں 2 درہم تقسیم کر دیے، 10 بھائی تھے نا، تو جب 20 میں بکا تو ہر ایک کے حصے میں 2 درہم آ گئے، 2 درہم میں انہوں نے تقسیم کر دیے، اور ان کو دیکھتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان سے چھوٹ کر بھاگ کر گھر نہ آ جائے۔ تو جب تک وہ قافلہ بالکل نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، یہ سب پیچھے سے دیکھتے رہے۔ جب وہ قافلہ چلا گیا پھر یہ لوٹ کر آ گئے کہ چلو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب یہ یعنی گھر کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، انسان جو راستہ بھول جاتا ہے، کہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے، کائنات کا ہر حکم تکوینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ قافلے والے اگر اپنے صحیح راستے پہ جاتے تو جنگل نہ آتے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کون نکالتا، تو اس لیے وہ لوگ راستہ بھولے تو اللہ نے راستہ بھلایا، اور وہ لوگ یہاں پہنچے اور اپنا انہوں نے ڈھول ڈالا، اس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے۔ تو میں نے عرض کیا دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں تکوینی طور پر ہر واقعے میں اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، لیکن انسان ان نتائج تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال جب انہوں نے ڈھول ڈالا اور یوسف علیہ السلام نے ڈھول کی رسی پکڑی، ڈھول میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے کھینچا اور اس کو قیمتی مال سمجھ کر اس کو چھپا لیا۔ اللہ جانتا تھا جو بھی یہ عمل کر رہے تھے۔ یہاں پر دیکھیں لفظ ہے ارسلو، یہ ارسلو باب افعال سے فعل ماضی ہے، باب افعال سے فعل ماضی ہے، اور یہ واردہم یہ باب ضربہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب ضربہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ سیارتن اس کے نیچے عبارت لکھیں جاءت سیارتن من مدین الی مصر، من مدین الی مصر، کہ یہ جو قافلہ تھا یہ مدین سے مصر جا رہا تھا، اور بعض نے لکھا شام سے مصر جا رہا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، پس انہوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو
بثمن بخس ناقص یا معمولی دراہم کے عوض. ثمن دام، بخسن کہتے ہیں ناقص، دو ترجمے ناقص یا معمولی. معمولی دراہم کے عوض معدودہ جو شمار کیے ہوئے تھے، شمار کیے ہوئے گنتی کے چند دراہم کے عوض بیچ دیا. تو میں نے عرض کیا 20 دراہم میں بیچا، جو انہوں نے دو دو تقسیم کر دیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے یہ لوگ بڑے بے رغبتی کرنے والے، بریکٹ میں ناقدر شناس، ناقدرے لوگ تھے، یعنی انہیں یوسف علیہ السلام کی قدر کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں یہاں ایک لفظ آیا شروع، یہ لفظ شراء ازداد میں سے ہے، یہ خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اگر یہاں پر لفظ بیچنا ترجمہ کریں گے تو پھر مطلب ہوگا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا چند دراہم کے عوض، اور یہ لوگ بڑی بے رغبتی کرنے والے تھے، یعنی یہ لوگ قدر شناس نہیں تھے. اور اگر اس کا معنی کیا ہو، خریدنا ہو، تو پھر معنی ہوگا کہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو چند دراہم کے عوض میں قافلے والوں نے خرید لیا، لیکن یہ قافلے والے بھی ناقدر شناس تھے، انہوں نے بھی قدر نہیں کی، آگے جا کر بیچ دیا. یعنی ان کو بھی یوسف علیہ السلام کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے بھی آگے زیادہ قیمت مل گئی تو انہوں نے بھی فروخت کر دیا. تو زیادہ مناسب ترجمہ بیچنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا ناقص دراہم کے عوض، جنہیں شمار کیا گیا تھا، شمار کے چند دراہم تھے. دیکھیں یہاں قید آئی ہے معدودہ. عموماً عرب کے ہاں 40 سے کم ہوتے تھے تو وہ دراہم گن کر دیے جاتے تھے، 40 سے زیادہ ہوتے تھے تو ان دراہم کو وزن کر کے آگے دیا جاتا تھا. 40 سے کم ہوتے تو گن کر دیتے، اس لیے معدودہ کا لفظ آیا. اور 40 سے زیادہ ہوتے تو عموماً دراہم کو وزن کیا جاتا، وزن کر کے آگے دیتے تھے. تو انہوں نے وزن کے ساتھ نہیں بیچا بلکہ گن کر بیچا. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ. چوتھا حال. اب یہاں قرآن نے درمیان کی بات نہیں کہی کہ یہ لوگ مصر سے کب روانہ ہوئے، کتنا سفر ہوا، درمیانے راستے میں کیا ہوا، کہاں پہنچے، یہ ساری باتیں نہیں بتائی کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اب مقصد کی بات کہ جیسے یہ لوگ بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں پہنچے اور وہاں یہ بات پھیل گئی کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت ہے اور وہ فروخت ہونے کے لیے بازار میں آیا ہوا ہے، تو لوگ قیمت لگانے لگے. تو آگے عزیز مصر نے قیمت لگائی. یہاں عزیز مصر اس سے مراد بادشاہ مصر نہیں ہے، بلکہ مصر کا جو وزیر خزانہ تھا وہ مراد ہے، جس کا نام تھا قطفیر. قطفیر، قاف طاء فا یا را، قطفیر. بعض نے اس کا نام اطفیر بھی بتایا ہے، اطفیر. تو یہ وزیر خزانہ تھا قطفیر. اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور اس کی بیوی جس کا تذکرہ آگے آئے گا، اس کا اصل نام تھا راحیل، مشہور تھی زلیخا کے لقب کے ساتھ. تو بعض نے زلیخا بھی نام بتایا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے راحیل نام ذکر کیا. تو یہاں مراد مصر کا وزیر خزانہ. تو وقال الذی اشتراہ، پس کہا اس نے جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، من مصر، مصر میں. من کے نیچے لکھے من بمانے فی کے ہے، من بمانے فی کے ہے، کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر میں. تو اس نے کس سے کہا؟ لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، کہ اسے اچھا ٹھکانہ دو، اسے اچھا ٹھکانہ دو، بریکٹ میں یعنی اسے عزت سے رکھو، یعنی اسے عزت سے رکھو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم بنا دیں گے اس کو اپنا بیٹا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا حضرت یوسف کو زمین میں، ارض کے نیچے مصر، مصر کی زمین میں ہم نے ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ، واو کے نیچے لکھیں زائدہ، تاکہ ہم سکھائیں اس یوسف کو من تأویل الاحادیث، باتوں کی، خوابوں کی تعبیر.
تاکہ ہم سکھائیں اسے خوابوں کی تعبیر، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے علی امرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ تمام چیزوں پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جب یہ بیچنے کے لیے آئے اور انہوں نے قیمت لگائی، تفسیر قرطبی میں ہے انہوں نے کہا ہم سونے کے عوض اس کو بیچیں گے، تو یوسف علیہ السلام کو ایک طرف ترازو میں رکھا گیا، ایک طرف ترازو میں سونا تھا۔ خریدار چونکہ بہت زیادہ ہو گئے تو اس لیے انہوں نے قیمت بڑھا دی کہ بھئی اب ہم اس کو سونے کے ساتھ، تو سونے کے ساتھ، اور اسی طرح ریشمی لباس تھے خوبصورت، ان ریشمی لباسوں کے ساتھ اور کچھ چاندی کے ساتھ اسے فروخت کیا گیا۔ تو وزیر خزانہ نے وہ ساری رقم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد جب گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسے بہترین ٹھکانہ دو، یعنی اسے عزت کے ساتھ رکھو، اور 2 فائدے بتائے۔ پہلا فائدہ، یہ بچہ ہمیں انشاءاللہ مستقبل میں نفع دے گا، ہمیں نفع دے گا، یعنی آج کے الفاظ میں یہ ہمارے مستقبل کا سہارا بنے گا، ہمارے مستقبل کا سہارا بنے گا۔ یا نمبر 2، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، تو اولاد نہیں تھی، کہا بس یہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دے دی، کیسا خوبصورت بچہ ہے، تو ہم اس کو مستقبل میں اپنا بیٹا بنا دیں گے، اس لیے اس کا بڑا اکرام کرو اور بڑی اس کی عزت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی بڑے عقل مند گزرے، ان میں ایک عقل مند انسان تو یہ عزیز مصر ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا کہ مستقبل میں ان کا مقام بہت بلند ہوگا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو اور انہیں ٹھکانہ بھی اچھا دو۔ دوسرے عقل مند وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے ان کے لیے پانی نکالا تھا تو ان کی امانت داری کو، دیانت کو، ان کی طاقت کو اور ان کی حیا اور پاک دامنی کو، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ ان کو اجرت پہ رکھ دیں، اس لیے کہ بہترین اجرت پہ رکھا ہوا مزدور وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ معلوم ہوا مزدور میں 2 صفتیں ہونی چاہیے، نمبر 1 طاقتور ہو، نمبر 2 امانت دار ہو۔ نمبر 1 طاقتور ہو، نمبر 2 امانت دار ہو۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو کیسے پتہ چلا طاقتور ہے؟ جس ڈول کو 8-8 10 آدمی نکالتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکالا تھا۔ اور امانت دار اس طرح کہ جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے اور ضعیف تھے، تو جب بیٹی نے پردے میں آئی انہیں کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام خود آگے آگے چل رہے تھے، اس سے کہا تم پیچھے چلو اور جہاں مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دینا تو میں ادھر مڑ جاؤں گا، راستے میں اگر مڑنا ہے کنکری پھینکنا میں ادھر مڑوں گا، جدھر مڑنا ہے میں مڑوں گا، یعنی عورت کو آگے نہیں چلایا جیسے آج کل ہوتے بیوی آگے آگے مولوی صاحب پیچھے پیچھے، سامان لیا بچے کو اٹھایا بیگ لٹکایا ہوا ہے پیچھے جا رہا ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیچھے تھی، تو اس سے معلوم ہوا امین یہ بہت امانت دار ہے۔ تو دوسرے عقل مند وہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور تیسرا نہایت عقل مند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے بعد نائب بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے یہ تینوں بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا زمین میں، یعنی مصر کی جگہ میں اب ہم نے ان کو ٹھکانہ دے دیا، اور ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا کہ آگے جا کر خواب کی تعبیر کے ذریعے سے ہی جیل سے یوسف علیہ السلام رہا ہوئے، اور خواب کی تعبیر بتا کر ہی انہیں پھر مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا، اور ایک وقت آیا کہ پھر یہ بادشاہ بنے۔ اور اللہ کا حکم غالب ہوتا ہے، دیکھیں اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ غالب ہے۔ بھائیوں نے فیصلہ کیا مارنے کا، ختم کرنے کا، اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا مصر کے تاج و تخت کا انہیں وارث بنانے کا، اور اللہ کا حکم غالب۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبر کی پرورش بھی کسی جھونپڑی میں نہیں کروائی، محل میں کروائی۔ کہاں پر؟ محل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر پہ۔
جو فرعون 20,000 بچوں کو قتل کرتا تھا کہ وہ موسیٰ پیدا نہ ہو جو میری سلطنت کے لیے خطرہ بنے، اللہ نے اسی موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کی، اور بتایا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے۔ اللہ نے یہاں یوسف علیہ السلام کی پرورش عزیز مصر کے گھر میں کیوں کروائی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب انسان دولت والے ثروت والوں کے ہاں رہتا ہے تو وہ اخلاق سیکھ لیتا ہے، کردار اچھا ہو جاتا ہے، وضاقت اچھی ہوتی ہے، گفتگو میں سلیقہ مندی آ جاتی ہے، مزاج میں صفائی ستھرائی نظافت آتی ہے۔ اور ایک آدمی بالکل دیہات کا رہنے والا ہو اور تعلیم و تربیت سے آگاہ نہ ہو تو بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، تو ایک اچھے ماحول میں اسے رکھا جائے تاکہ آگے جا کر یہ اچھے اوصاف پیدا ہوں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پانچواں حال، جب یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اشدہ، اپنی عمر کی پختگی کو، اپنی عمر کی پختگی کو، نیچے جوانی کو، جب جوانی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے دے دیا ان کو حکمن، یہاں حکم سے مراد نبوت ہے، وعلما، علم شریعت، ہم نے ان کو حکمن یعنی فیصلہ کرنے کی قوت دے دی، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی قوت مراد نبوت دی، حق اور باطل کی تمیز ہم نے ان کو دی، اور ہم نے ان کو علم عطا فرمایا یعنی شریعت کا علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بدلہ دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ نیچے لکھیں دستور خداوندی، دستور خداوندی، اللہ کا دستور اور قانون یہ ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ انہیں بدلہ بھی اچھا دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں آیا کہ جب وہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو نبوت دی۔ اب بات پہلے گزری کہ یوسف علیہ السلام پر وحی کا تذکرہ پہلے بھی آیا، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہاں بھی لفظ وحی آیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا وہ وحی لغوی مراد ہے، یعنی دل میں بات ڈالنا، اور یہ وحی نبوت ہے، یعنی اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، وحی نبوت دے دی۔ تو پہلی والی وحی لغوی معنی مراد تھا یعنی القاء۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سے بھی پتہ چل رہا ہے یہ اس آیت سے کہ آگے جو واقعہ آئے گا، زلیخا نے جو یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا اور یوسف علیہ السلام بالکل محفوظ رہے، ان کی پاک دامنی کا قصہ جو آ رہا ہے آگے، اللہ نے اس سے پہلے تمہید باندھ دی کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، ہم نے ان کو نبوت دی تھی، وہ ہمارے نبی تھے، ہم نے قوت فیصلہ اور علم دیا تھا، اور وہ نیکوکار تھے، تبھی ہم نے ان کو اتنا بڑا ٹھکانہ اور مقام دیا۔ یہ پہلے سے ایک تمہید باندھ دی کہ آنے والے واقعے سے کوئی غلط تاثر نہ لے کہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا جو ہے نا اس نے گناہ کا داعیہ کیا، نہیں، یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا کوئی ارادہ نہیں آیا، صرف غیر اختیاری طور پر یوں خیال آ گیا جیسے کہ روزے دار کے دل میں پانی کا خیال آ جاتا ہے، تو یہ پانی کے وسوسے سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ ایک سخت گرمی ہے اور پیاس لگ گئی، اب دل میں خیال آتا ہے کہ یار پانی پی لوں، تو پانی کے اس خیال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس خیال کے آنے کے باوجود وہ پانی سے بچتا ہے تبھی اجر زیادہ ملتا ہے، کہ پانی کی طلب بھی ہے اور یہ نہیں پی رہا، فریزر موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں پی رہا تبھی اجر ہے۔ اب کوئی بولے جی فرشتہ پانی نہیں پیتا اس کے لیے اجر، اس میں تو خواہش ہی نہیں ہے، اصل چیز ہے خواہش کے ہوتے ہوئے وہ کام نہ کرنا، یہ فضیلت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں غیر اختیاری طور پر ایک وسوسہ وہ آ سکتا ہے، صرف ایک وسوسے کی حد تک تھا، باقی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، صرف ایک وسوسے کی حد تک تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، آگے دلیل ہے، اور اللہ نے یہاں بھی پاک دامنی بیان کی کہ وہ بڑے نیکوکار تھے، اور اس وسوسے سے ان کی اور پاک دامنی بیان ہو گئی کہ صرف وسوسہ بھی آیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ یہ دیوار زنا نہیں کرتی تو یہ کمال تو نہیں، اس میں زنا کی صلاحیت نہیں۔ کوئی بولے فرشتہ نہیں کرتا تو یہ کمال نہیں، کیونکہ فرشتے میں شہوت نہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ عین شباب ہے، جوانی ہے، تمام اسباب موجود ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ کمال ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہید باندھ کر یوسف علیہ السلام کی عزت، منقبت، عفت، پاک دامنی کو بیان کیا۔ وراودته التي هو في بيتها، مصری زندگی کا امتحان۔
یہاں سے امتحان کا بھی آغاز ہے، اور واقع میں ایک اور احوال کا ذکر بھی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها، پس پھسلایا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو، التي هو في بيتها، اور یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں تھے۔ وراودته، اور اس عورت نے پھسلایا، وہ یوسف علیہ السلام کو، درحال ہے کہ یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں تھے، عن نفسه، اس کے نفس سے، یوسف علیہ السلام کے نفس سے ان کو پھسلایا، یعنی اپنے طرف گناہ کی دعوت دی۔ وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا آ جاؤ۔ حیت یہ اسم فعل ہے، اور یہ بمعنی عجل کے ہے، عجل جلدی آؤ، یعنی تم میری طرف جلدی آؤ۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ عنوان لکھیں، رد یوسف بسبب موانع اربعہ، رد یوسف بسبب موانع اربعہ، یوسف علیہ السلام نے اس کی بات کو رد کیا اور 4 موانع بیان کیے، 4۔ پہلا معنی کیا ہے؟ معاذ اللہ، معنی نمبر 1 کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ انہ ربی، دوسرا معنی کیا ہے کہ یقیناً وہ جو عزیز مصر ہے وہ میرا آقا ہے، عزیز مصر یعنی تمہارا شوہر، وہ میرا آقا ہے۔ احسن مثوایا، معنی نمبر 3، اس نے تو مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا، تو اب میں اس کی عزت پہ حملہ کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل ملتے نا۔ انہ لا یفلح الظالمون، نمبر 4، اور یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو کتنے موانع ہیں؟ 4 موانع بیان کی۔ تو گویا آگے سے یوسف علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی انسان گناہ سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتا، انسان جب گناہ سے بچے گا وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچے گا۔ اس لیے فوراً یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میری مجال نہیں میں گناہ سے بچ سکوں، لیکن اللہ رب العزت مجھے گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ یقیناً آپ کا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے، یعنی اس نے مجھے خریدا اور اتنی قیمت ادا کی، تو یہ بڑی احسان فراموشی ہے کہ میں ان کی عزت میں کی طرف کوئی غلط نگاہ رکھوں۔ اور نمبر 3، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا اور بہترین مجھے کھانا پینا کھلایا، تو اب میں احسان فراموشی کروں اور ایسا کام کروں۔ اور نمبر 4، یہ کام جو کرتا ہے وہ تو ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یا دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، رسوا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رسوائی ہوتی ہے، پکڑا جائے جیل میں جاتا ہے، کوڑے لگتے ہیں، اور آخرت میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا کرنے والا ظالم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا وراودت ہو، یہ راودت ہو یہ باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف ہے، باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف ہے۔ اس عورت نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، قرآن کریم کی تعبیر کیا ہے؟ التی ہوا فی بیتہا، یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں تھے۔ دیکھیں اس جملے کے اندر یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ پاک دامنی ہے، یعنی ایک آدمی کسی کے گھر میں رہ رہا ہو، وہیں اس کی پرورش ہو، کھانا پینا ہو، اور دیکھنے والا کوئی موجود نہ ہو، اور گھر کی مالکہ گناہ کی دعوت دے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، یہ پاک دامنی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کی رہائش کہیں اور ہوتی ہے، ویسے اتفاقاً کسی محل میں چلا جائے، رہتا کوئی اور، اتفاقاً محل میں آیا، کسی نے گناہ کی دعوت دی۔ ایک یہ کہ اسی جگہ اسی محل میں رہ بھی رہے ہیں، تو دیکھیں یہاں دعوت جو دی گئی محل میں دی گئی، جھونپڑی میں دعوت نہیں دی گئی۔ دعوت دینے والی کوئی چوڑیاں بیچنے والی عورت نہیں، بلکہ عزیز مصر کی بیوی ہے، وزیر خزانہ کی بیوی ہے، کوئی عام عورت نہیں۔
اور پھر جو وہ دعوت دینے والی ہے کوئی گھٹیا حسب و نسب والی نہیں ہے، اعلیٰ حسب و نسب والی، کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ حسن و جمال نہ ہو، حسین اور جمیل بھی ہے، تو حسین اور جمیل بھی، اعلیٰ حسب و نسب والی بھی، اور وقت کے وزیر خزانہ کی بیوی بھی، اور محل میں دعوت بھی دے رہی ہے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام عین شباب اور جوانی میں ہے اور غیر شادی شدہ بھی، جوانی میں ہے اور غیر شادی شدہ بھی ہیں، اور غلقت الابواب، دروازے بھی سارے بند ہیں، اور دعوت بھی عورت خود دے رہی ہے، قالت ہیت لک۔ تو دیکھیں سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام کی کتنی پاک دامنی ہوتی ہے، فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ان سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے پیغمبر کی عصمت اور پاک دامنی۔ آج ایسے اسباب مشکل ہے کوئی گناہ سے بچ سکے، کیونکہ اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پاک دامنی دی۔ پیغمبر کی سب سے پہلے جہاں توجہ جاتی ہے وہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا میں بچوں گا، میں نہیں کروں گا، نہیں کہا اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے بچائے گا۔ اس لیے جب انسان اللہ کی پناہ میں جاتا ہے تو اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے اسباب پیدا کیے تو سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام نے اب اس کو سمجھایا، تو معلوم ہوا جب کوئی گناہ کی دعوت دے تو پہلے اس کو سمجھانا چاہیے، تو 4 موانع بیان کر کے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بات نہ مانی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ پختہ ارادہ کر دیا زلیخا نے، بھی یوسف کے بارے میں پختہ ارادہ کر دیا، یعنی اس نے پختہ ارادہ گناہ کا کر دیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور ارادہ کر لیتا یوسف، اور ارادہ ترجمہ لکھیں، اور ارادہ کر لیتا یوسف اگر نہ دیکھتا وہ اپنے رب کی دلیل، ارادہ کر لیتا یوسف اگر وہ نہ دیکھتا اپنے رب کی دلیل۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اسی طرح ہم نے پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو، برائی کو اور بے حیائی کو۔ سوء کے نیچے صغیرہ گناہ اور فحشاء کے نیچے کبیرہ گناہ۔ انہ من عبادنا المخلصین، اور یقیناً یہ یوسف علیہ السلام برگزیدہ بندوں میں سے ہے، ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر 2 لفظ ہیں، ایک لفظ زلیخا کے لیے استعمال ہوا ہمت بھی ہیں، اور ایک یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا وہم بہا۔ اب فعل ایک ہیں لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اسے کہتے ہیں اشتراک لفظی ہیں، لیکن مفہوم اور معنی دونوں کا الگ الگ ہے۔ اب دیکھیں زلیخا کا جو فعل تھا اس نے پختہ ارادہ کیا تھا، اسی لیے یہاں پر 2 تاکیدیں ہیں، لقد میں لام بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے، لیکن ہمہ پر کوئی تاکید داخل نہیں ہے۔ تو زلیخا نے پختہ ارادہ کر دیا تھا اس بات کا کہ میں ان کو گناہ میں مبتلا کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر دونوں کا ایک ہی ارادہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بصیغہ تثنیہ ذکر کرتا، وَلَقَدْ ہَمَّهُمَا، دونوں نے ارادہ کر دیا، تو دونوں کا ارادہ ایک نہیں تھا، اس لیے دونوں جملے الگ الگ ذکر کیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کر دیا تھا پختہ گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ آ جاتا اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہ صرف ہمہ کا معنی غیر اختیاری طور پر ارادہ ہے، غیر اختیاری طور پر جو وسوسہ دل میں ہے، غیر اختیاری طور پر یہ وسوسہ دل میں آیا اگر وہ اپنے رب کی برہان یعنی دلیل نہ دیکھتے۔ اب دلیل سے کیا مراد ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ نبوت، کہ یہ ان کی دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ان کو نبوت دی تھی، اگر یہ نبوت کی واضح دلیل نہ ہوتی تو وہ بھی اس فعل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں بچایا۔ یہ نمبر 2۔ بعض نے لکھا علم شریعت مراد ہے، اللہ نے شریعت کا علم دیا تھا، یہ برہان رب ہے۔ یا نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ان کے سامنے لایا،
انہوں نے اپنی انگلی کو اپنے دانتوں میں رکھا، دبا رہے تھے، اشارہ تھا اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔ تو بس اللہ کی آسان الفاظ میں غیبی مدد تھی، غیبی مدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اب یہاں پر میں نے عرض کیا ہمہ کا معنی غیر اختیاری طور پر خیال آنا، اور یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ غیر اختیاری طور پر وسوسہ یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ آ سکتا ہے، اور یہی زیادہ پاک دامنی ہے کہ خیال آیا اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ تو میں نے عرض کیا یہ اس طرح جس طرح کہ کوئی روزے دار کے دل میں پانی کا خیال آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں اور ثواب ملتا ہے کہ خیال آ کر بھی اپنے آپ کو اس نے پانی پینے سے بچایا، اسی طرح یہاں خیال آ کر بھی اسباب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچایا، تو اس میں پاک دامنی زیادہ ہے۔ اگر یہاں یہ ہوتا ہے کہ خیال ہی نہیں آیا دل میں جیسے فرشتوں کے، تو یہ اتنی پاک دامنی نہ ہوتی، تو خیال آ کر اپنے آپ کو انہوں نے بچا دیا۔ تو بہرحال یہ صرف لفظ میں اشتراک ہے لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک اصول بتایا تھا، کل فعل یغایر اسنادہ الی فعل آخر، ہر وہ فعل کہ جب اس کا فاعل الگ الگ ہو تو دونوں جگہ اس کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک فعل کے دو فاعل ہو نا تو ہر فاعل کا معنی الگ الگ ہوگا۔ تو یہاں پہلے والے فعل حمت کا فاعل زلیخا ہے، دوسرے والے فعل حمہ کا فاعل یوسف علیہ السلام ہے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ زلیخا نے پختہ ارادہ گناہ کا کر دیا اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر دیا اس گناہ سے بچنے کا، گناہ سے بچنے کا، ترک کا انہوں نے ارادہ کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے پھیر دی برائی کو اور بے حیائی کو۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی کتنی بڑی پاک دامنی ہے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے گناہ سے پھیرا، فرمایا گناہ کو ہم نے یوسف سے پھیر دیا، یعنی گناہ یوسف علیہ السلام کے قریب گیا تھا، گناہ کو پھیرا، یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف نہیں گئے۔ سمجھ رہے؟ یہ قرآن نے بڑی پاک دامنی بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے برائی کو، یعنی برائی کو ہم نے دور ہٹایا۔ برائی قریب گئی تھی، ماحول برائی کا پیدا ہو گیا تھا، ہم نے برائی کو ان سے دور ہٹایا، وہ برائی کے قریب نہیں گئے۔ تو یہ اللہ نے بڑی پاک دامنی بیان کی کہ گویا نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا، گناہ نبی کے قریب آتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کی نفی کر دی کہ صغیرہ گناہ کو بھی ہم نے پھیر دیا، کبیرہ گناہ کو بھی پھیر دیا۔ اس لیے دل میں قصدن خیال لانا یہ صغیرہ گناہ ہے، تو قصدن بھی خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے اسی لیے الفاظ کہے تھے غیر اختیاری طور پر، کیا غیر اختیاری طور پر خیال آیا تھا۔ اگر کوئی قصدن کسی کام کا خیال لاتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو وہ تو صغیرہ میں آئے گا، اللہ نے اس کو بھی یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا تھا۔ تو آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی گناہ کا خیال قصدن نہیں آیا تھا، غیر اختیاری آیا تھا، اور یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، اسی میں زیادہ پاک دامنی ہے، خیال آ کر بھی اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اللہ نے آگے کہا انہو، یقیناً یہ یوسف، نیچے لکھے علت، یقیناً یہ یوسف من عبادنا، یہ ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، اضافت تشریفیہ، اضافت تشریفیہ، عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور المخلصین، اور بندہ بھی ایسا ہے کہ جس کو ہم نے برگزیدہ بنا لیا، چن لیا، یعنی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ اور جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں شیطان کا ان پر داؤ نہیں چلتا۔ دیکھیں ابلیس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن یا اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ تو جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے میں نے آیت کی تشریح آیت سے آپ کے سامنے عرض کر دی، اس سے بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہو گئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے سے پاک دامنی بیان کی۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو حکماً و علما، ہم نے ان کو نبوت دیا تھا اور شریعت کا علم دیا تھا، اور جن کے پاس یہ دو چیزیں ہوں وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ نمبر دو، نجزی المحسنین،
کہ وہ نیکوکاروں میں سے تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ اور پھر آگے نمبر 3، تیسری چیز کیا، انہوں نے 4 موانع ذکر کیے، اللہ کی پناہ میں بھی آئے اور یہ بھی کہا وہ میرا جو ہے نا وہ آقا ہے اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا، موانع ذکر کیے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے فعل پر تاکید لائی لیکن یوسف علیہ السلام کے ہمہ پر کوئی تاکید نہیں لائی۔ اور آگے نمبر 5 میں لولا ارآ برہان ربی، انہوں نے اللہ کی دلیل کو دیکھ لیا، دلیل کے ذریعے وہ محفوظ رہے۔ اور نمبر 6، ہم نے گناہ کو ان سے پھیر دیا، گناہ کو ہم نے ان کے قریب سے ہٹا دیا، یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہٹایا۔ اور نمبر 7، من عبادنا، وہ عام آدمی نہیں تھے، ہمارے چنے ہوئے تھے، ہمارے خاص بندے تھے، اور المخلصین، بندے بھی چنے ہوئے بندے تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 باتیں ہو گئی۔ 8ویں بات آگے آئے گی کہ آگے جا کر ایک بچے نے گواہی دی۔ جب یوسف علیہ السلام آگے بھاگنے لگے، زلیخا پیچھے سے بھاگنے لگی تو دروازے کھلتے گئے اور آگے کی طرف گئے تو عین آگے دروازے پر عزیز مصر آ گیا، اس کا شوہر۔ تو اب انہوں نے فوراً ہی، زلیخا نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو سزا دی جائے یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اب بچے نے گواہی دی نا، ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے گواہی دی اور اس نے نشانی بتائی کہ دیکھو قمیص کہاں سے پھٹی، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصور یوسف علیہ السلام کا ہوگا، قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا ہوگا۔ تو جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہے، تو یہی پتہ چلا یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے، بچ رہے تھے، اور یہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو قمیص پھٹ گئی۔ تو آگے اللہ نے بچے کے ذریعے بھی گواہی دلائی۔ تو نمبر 8ویں بات کہ بچے نے بھی گواہی کس کی پاک دامنی پہ دی؟ یوسف علیہ السلام پہ۔ اور نمبر 9 بھی علامت کیا، قمیص بھی کہاں سے پھٹی؟ پیچھے سے۔ اور بچے کا گواہی دینا، دودھ پیتا بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی عصمت کے لیے دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ حضرت مریم پر جب تہمت لگی تو دیکھیں وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، وہ بھی دودھ پیتے تھے۔ جریج عابد ہے، صحیح بخاری مسلم میں واقعہ، اس پہ تہمت لگی تو دودھ پیتے بچے نے گواہی دے دی۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگ رہا تھا تو اللہ نے پیغمبر سے الزام کو دور کرنے کے لیے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ نمبر 10ویں بات آگے آئے گی کہ خود اس نے بھی اقرار کیا، عزیز مصر نے، اس نے بھی جب دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی کا قصور ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہاری سازش ہے اور عورتوں کی سازش بڑی سازش ہوتی، تو کہا یہ تمہارا قصور ہے۔ تو گویا اس نے بھی اعتراف کیا کہ قصور بیوی کا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو آگے کہا بھی وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، گناہ سے استغفار کر، یقیناً خطا تو نے کی۔ تو دیکھیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس نے بھی کہا کہ خطا یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ اس کی ہے۔ کتنے ہو گئی؟ 10۔ اب آگے ایک اور بات آئے گی کہ جس وقت عورتوں نے زلیخا کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، یعنی کوئی بڑا مالدار پیسے والا ہوتا جس کو تم نے خریدا، تمہارے گھر میں رہ رہا تو اس پر عاشق ہو گئی۔ تو اب اس نے پھر دعوت کی، سب کو بلایا، سب کے سامنے پھل فروٹ رکھے۔ آگے واقعہ آئے گا یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا، جیسے وہ گزرے تو حسن و جمال کو دیکھ کر ان عورتوں نے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ہاتھ زخمی کر دیے۔ تو اب وہاں بھی پھر زلیخا خود کہے گی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ان کو پھسلانا چاہا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی میں نے پوری کوشش کی لیکن یہ محفوظ رہے اور یہ انہوں نے گناہ کی طرف نہیں گئے۔ پھر آگے آئے گا جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، جب رہائی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ان عورتوں کو بلا کر ان سے پوچھو قصور کس کا تھا، تو سب عورتوں نے آ کر بھی کہا قصور اسی زلیخا کا تھا۔ زلیخا نے بھی اقرار کر دیا۔ جب پاک دامنی صحیح ثابت ہو گئی پھر یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ تو یہ اتنے سارے قرائن بتا رہے کہ اللہ نے اپنی پیغمبر کی پاک دامنی کو بڑی تحقیق اور وضاحت سے